اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور استغفار کی برکت سے ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آدمی کو خیال بھی نہیں تھا کہ یہاں سے رزق آ جائے گا میرے پاس۔ یہ حالات جو موجودہ چل رہے ہیں، ایک پریشانی سی کے حالات، ایمان والے ذرا الجھن میں ہیں ہر وقت میں، کئی مسجدوں کے خلاف، کئی مدرسوں کے خلاف، بس یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہی رہ گیا ملک کے اندر۔ ایسے حالات میں روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے۔ دیکھو اللہ ناراض ہو رہے، کبھی ماں ناراض ہو جا، اور جب ناراض ہو جاتی ہے تو کبھی بچے کو پکڑ کے مارتی ہے، وہ بہت پٹائی کر دے کبھی کبھی تو بچہ بھاگتا نہیں گھر میں سے، چھوٹا بچہ اس کی ٹانگوں میں چمٹ جا اڑتا، وہ جب وہ ٹانگوں سے چپٹ جا پھر ماں کو رحم آ جا، اٹھا کے اسے سینے سے لگا لے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ بندے کیونکہ اللہ سے بہت دور ہو رہے، معاملات ہمارے خراب، اس کا قرض لے لیں دینے کا نام نہیں۔ ایک بیچارہ کوئی داڑھی والا، ٹوپی والا، جماعت والا، مولوی صاحب، حافظ صاحب یہ سمجھ کے قرض دے دے گا کہ بھائی اس کا بیچارے کا کام بن جا، اس کا تو بن جا، اس کا بگڑ جا، پھر بھی دیتے واپس، اس کے چپل گھس جائیں گے اور اتنے حالات خراب پیدا کر دے گا کہ یہ بیچارہ شریف آدمی شرم کی وجہ سے اس سے مانگنا بھی چھوڑے، الٹا بدنام کرنا شروع کر دے گا۔ یہ امت کا حال ہے۔ ایسے حالات میں کیسے اللہ کی طرف سے جو ہے رحمتیں آ جائیں گی، کیسے اللہ تعالیٰ شان ہمیں پریشانیوں سے نکال دیں گے؟ نہیں میرے بھائی، معاملات بھی ہمارے بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں، تو ان حالات کے اندر معاملات کو بھی درست کرنا ہے، اخلاق کو درست کرنا ہے۔ جو جس گناہ میں لگا ہے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں، کرونا آیا تھا، کرونا بھول گئے اللہ کہاں بھول گئے؟ اللہ تعالیٰ شانوں نے یہ تو ہمیں اپنے گھر سے نکال دیا تھا، چونکہ ہم اللہ کے گھروں میں آ کے شور مچا رہے تھے، پولیٹیکل کر رہے ہیں مسجدوں میں، پولیٹکس بھی چلتی ہے مسجدوں میں، یہ بھی کر رہے ہیں، وضو خانے میں شور کر رہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے، وہاں شور ہو رہا، کبھی کبھی تو بچل جاتا ہے امام، تو اللہ تعالیٰ شانوں نے ہم جیسے ناقدروں کو سب کو باہر کر دیا، دروازے بند، اب تڑپ رہے بھائی مسجد میں جانا ہے، مسجد میں اللہ گھسنے نہیں دیتے۔ یہ حال مدرسوں کا ہوا، اللہ نے انہیں بھی پکڑا، مدرسے والوں کو، ہر آدمی سے گناہ ہوتا ہے، کوتاہیاں ہو رہی تھی، اللہ نے پکڑا، مسجدوں کے، مدرسوں کے، خانقاہوں کے، مرکزوں کے سارے دروازے اللہ نے بند کر دیے۔ تو کیا ہم لوگ بھول گئے اتنی جلدی؟ اللہ اکبر، یہ حال تو بنی اسرائیل کا ہوتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل ایک گناہ کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے عذاب آ جاوے تھا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، طوفان بھیجا۔ اب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ بس اللہ سے دعا کر دو، ہمیں معاف کر دے اللہ، بس ہم توبہ کر لیں گے، ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، طوفان تو ہٹ گیا، لیکن یہ جو کہ تو رہے ایمان ہی نہیں لائے۔ والجراد، پھر آئی ٹڈیاں، ٹڈیوں کا عذاب آ گیا، کھڑی فصلیں چبا ڈالی ٹڈیوں نے، خراب کر ڈالی۔ جب ٹڈیاں فصل کھا جائیں گی تو ہم کیا کھائیں گے؟ اناج کہاں سے آئے گا؟ بڑی پریشانی ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ حضرت اب کیا اور کر دو دعا، اب کیا ہم ایمان لے آئیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، پھر عذاب ہٹ گیا، پھر بھی مانے، پھر بھی ایمان لائے۔ والقمل، چچڑیوں اور جوؤں کا عذاب آ گیا، بدن میں چچڑیاں ہی چچڑیاں، جوئیں ہی جوئیں۔ اب دیکھ لو، اگر کسی کے جو ہے تو 2-4 جوئیں ہو جا سر میں، اوپری اگر آ جا سر میں تو کھجاتے آدمی سر کو پھاڑ ڈالے، اتنی دقت آ جاتی ہے، بہت پریشانی ہو گئی۔ پھر آئے حضرت موسیٰ کے پاس کہ جی بس اب کیا اور کر دو، اللہ سے دعا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی۔ نبی تو رحمت ہوتے ہیں، پھر بھی مانے۔ پھر اللہ نے مینڈکوں کا عذاب مسلط کر دیا، مینڈک ہی مینڈک، مینڈک ہی مینڈک، گھر میں بھی مینڈک، باہر بھی مینڈک، کمروں میں مینڈک، بستروں میں مینڈک، کھیتوں میں مینڈک ہی مینڈک۔ پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ تو پورے مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، چلو بھائی پھر پیغمبر کے پاس چلو۔ پھر دعا کی، پھر ایمان ملائے۔ والدم، پھر خون کا عذاب آ گیا۔ آیات مفصلات، اللہ فرمائے صاف صاف نشانیاں ہم بیان کر رہے، تمہیں عذاب کی باتیں تمہیں بیان کر رہے۔ خون کا عذاب آ گیا کہ آدمی پانی پینے کے لیے منہ کے قریب لا رہا،
خون بن گیا. اب بتلاؤ آدمی پانی نہ پیے تو کتنا برا حال ہوگا. ایک دن رمضان کے روزے چل رہے ہیں, آج کل بہت سخت چل رہے ہیں, ثواب بھی زیادہ ملے ہیں, لیکن دیکھیو شام میں کیا حال ہو. بعض آدمی تو ہٹاتا ہی نہیں, بڑے لوگ پکڑے رہے, رک تو جا, پورا ہی جگ چڑھاوے گا کیا, تھوڑا کھا تو لے. یہ حال ہے آج کل. جو گرمی اتنی رہتی ہے اور لذت آتی ہے, اور اتنا مزہ سال بھر پانی میں کبھی آتا ہی نہیں جتنا افطار کے ٹائم آوے. بتاؤ اچھا ایمانداری, اتنا ذائقےدار پانی ہوتا ہے, وہ ایسا لگے کہ کوئی جنت کی نعمت پی رہے کہ ہم, اتنی لذت آتی ہے اس کے اندر. تو پانی نہیں, خون بن جا رہی ہر چیز. تو میرے بھائیوں, جب اللہ تعالی شانوں کے عذاب آنے شروع ہوتے ہیں, یاد رکھو قرآن کہہ رہا ہے, پھر یہ لگاتار آتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا, اور ایک سے بڑھ کے ایک آئے گا, وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ جو عذاب ہم انہیں دکھلاتے تھے وہ پہلے والے سے بعد والا بڑھا ہوا ہوتا تھا. تو اللہ سے ڈریں ہم لوگ, توبہ کریں, استغفار کریں. یہ تھوڑا بڑا عذاب تھا کہ باہر نکل رہے, پولیس ڈنڈے مار رہی, مسجد میں آ گئے تو پٹائی ہو رہی, اتنا برا حال ہوا. ہمارے ہاں لوگ بیچارے چپ چاپ نماز پڑھ رہے تھے, وہ آدمی زیادہ ہو رہے تھے لمٹ کے, تو ایمان والے کر رہے تھے بہت سارے جا کے CID 500 روپے لے کے, 1000 روپے لے کے, اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے, پولیس آ گئی. اب ہمارے گاؤں میں اتنی بڑی بڑی الماریاں ہیں, اس میں سامنے محراب میں, اور جو ہے پولیس جو آئی تو سارے 3 خانے ہیں, بڑی بڑی الماری, ایک الماری میں, ایک خانے میں 2 3 بھر گئے, اور میں نے وہ دروازہ بند کر دیا. اب پولیس آئی, آ کے کہنے لگی آدمی کہاں ہے. من کے دیکھ لو کہاں ہے, اور وہ چپلوں کا دھیان نہیں رہا. چپل تو بھاری تھے نا, آدمی تو گھس گئے. اب پولیس نے کہا جی یہ چپل اتنے ہاں آدمی ہیں یہاں. اب اللہ کا کرم یہ, وہ اوپر کام چل رہا تھا, مزدور تھے بہت سارے, ان کے بھی چپل نہیں تھے. میں نے کہا جی اوپر جا کے دیکھو کتنے لوگ کام کر رہے ہیں, مزدور ہیں, مزدوروں کے بھی چپل ہیں. میں نے یوں کہا, یوں تو نہیں بولا نمازیوں کے نہیں ہے, مزدوروں کے بھی چپل ہیں. پھر پولیس چلی گئی. تو یہ حال تھا, الماریوں میں چھپنا پڑ رہا تھا. اور مسجدوں میں لڑائی ہو رہی تھی, ارے متولی نے ہمیں نہیں بلایا جمعے میں, کوئی 5 کیوں پڑھ رہے ہیں, مجھے کیوں نہیں بلایا, وہ 3 کیوں پڑھ رہے ہیں, مجھے کیوں نہیں بلایا. میرے بھائیوں, ان حالات کو ہم بھول گئے. اب اللہ نے دروازے کھول رکھے, اب ہم غافل, اور جب بند کر دیے تھے پھر دھکے مار مار کے آئے تھے کہ مجھے بھی مسجد میں آنا. پہلے لاک ڈاؤن میں یہ حال ہوا, جتنا روک رہے تھے اتنی بھر رہے تھے مسجدیں لوگ, اور ڈنڈے بج رہے, ڈنڈے کھا رہے, پھر مسجدوں میں جا رہے. کیا ہم بھول گئے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑی ابتلا میں ہمیں لگا دے. ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ شانوں سے. اب حدیث کے اندر آئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان سے پوچھا لوگوں نے کہ حضرت جب حوادث کے تیر آ رہے ہو, حوادث کے تیر برس رہے ہو, اللہ برسا رہے ہو, بندے نشانہ ہو, تو بچ کے کہاں بھاگنا چاہیے؟ اللہ سے بچ کے کوئی بھاگ جائے, کہاں بھاگو گے بتاؤ؟ کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے. اس کا جواب پیغمبر دے سکتا ہے, نبی کے علاوہ. سن لیا جس نے, اسے تو اس کا جواب یاد ہوگا, اور جس نے سنا نہیں, ایک نہیں بتا سکتا, ایک نہیں بتا سکتا, چونکہ یہ بات ہی ایسی ہے کہ پیغمبر ہی جواب دے سکتا ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تیر برس رہے ہوں حوادث کے, بندے نشانہ ہوں, کہاں بھاگ کے جائیں؟ فرمایا اللہ کی طرف. اس کی طرف فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ نے اس کو بطور آیت نازل فرمایا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ ہے کہ جب اللہ ناراض ہو, عذاب آ رہا ہو, اللہ کی طرف بھاگو. حالات دیکھو کیا چل رہے ہیں. گناہوں کو چھوڑنا, استغفار کو لازم پکڑنا. استغفار کی بڑی برکتیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تنگی سے نکلنے کا راستہ, ہر غم دور, رزق بھی اللہ کی طرف سے ملے گا. تو صبح و شام کم از کم استغفار کی ایک تصویر ضرور پڑھیں, اور صدق دل کے ساتھ میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں دعوت کے کام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تو یہ جو ابھی تو مئی جون بہت دور ہے, پھر پتہ نہیں کیا پتہ ہماری آپ کی ملاقات ہوگی نہیں ہوگی. تو جن کے بچے پڑھ رہے ہیں نا اسکولوں میں, تو ابھی سے بچوں کا ذہن بنائیے کہ بھئی خالی پھرنے سے فائدہ نہیں ہے. کیوں مفتی صاحب؟ اس کی تشکیل ہو اسکول کے بچوں کی. جب وقت آئے گا کہ انہیں بچوں کو جماعت میں بھیجنا ہے, ابھی سے بچوں کا ذہن بنا کر کے رکھیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس میں کرو